सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी मरतबा भी मौखर कर दिया गया। जज नासिर जावेद राना ने बरहम होते हुए रिमार्क्स दिए कि 8:30 बजे अदालत पहुंचा, मगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। बानी को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा गया। मुल्जिमान के वकला भी कोर्ट नहीं आए। अब ये जो फैसला है ये 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। ये फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और उसके बाद 13 जनवरी की तारीख दी गई थी। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें बार बार मौखर होने की भी जानते हैं, साथ ही साथ इसके कानूनी पहलुओं पर, सियासी पहलुओं पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्जियाकार। इनके साथ साथ एडवोकेट खालिद राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। उनसे कानूनी मामला पर भी बात करेंगे। सबसे पहले एहतशाम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो पहला जो इस पे बनता है कि डिलेज की रीज़न आप क्या समझते हैं? इस पे कोई सियासी वजूहात शामिल हैं? ये क्या मामला आते हैं जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि ये बार बार डिले किया जा रहा है फैसला? देखिए हमना 2-3 चीज़ें तो मेरा ख्याल है आप भी जानती हूँ, पब्लिक एट लार्ज भी जानती है कि जी किन वजूहात की बिना पे फ़ैसला डिले होता रहा। अब ख़बरें ये भी हैं कि कोई बातचीत हो रही थी, कोई डील होने की बात हो रही थी, कोई गिव एंड टेक की बात थी, बीच में हुकूमत और आपने देखा कि पीटीआई के दरमियान बातचीत का दरवाज़ा भी खुला और तीसरी मीटिंग भी अब होनी है। अगर तो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है पीटीआई ने कि कमीशन ना बनाया गया 9 मई और 26 नवंबर का, तो हम इसको बाइकाट करेंगे। देखिए अब सवाल यही है, हम ना पहली तो बात यह है कि जो मेरा ख्याल है आम आदमी जो इस तरह आज की तारीख जिस तरीके से मखर हुई है, अभी देखें जब भी कोई, ये तो वकील साहब ज़्यादा बेहतर हमसे बताएंगे, लेकिन यह है कि जब भी कोई फ़ैसला सुनाना होता है, जब तक कि मुजरम अदालत में पेश ना हो फ़ैसला नहीं सुनाया जाता। हम ना देखें अब ये कल से मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जेल इंतज़ामिया का ये अथॉरिटी जो है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी एहतशाम साहब को उनको वहाँ पर पहुँचाना बर वक्त? मैं वही बता रहा हूँ आपको उनकी जिम्मेदारी किस तरह बनती थी, जिसके लिए ट्रैफिक प्लान भी सिक्योरिटी का नया जारी किया गया। और फिर आपने देखा बानी पीटीआई इमरान खान ने तो वहीं जेल से अंदर आना था, वो नहीं आए। उसके बाद आपने देखा बुशरा बीबी, इतलात ये है कि वो आई हैं, अदालत आई हैं, आने के बाद वहाँ से चली गई हैं। ये इट्स टू इंट्रिगिंग कि ऐसा क्यों हुआ कि आने के बाद भी क्यों चली गई, जबकि उनको पता था कि फ़ैसला आज सुनाया जाना है और इसके लिए ज़रूरी है वहाँ पे दोनों मौजूद हों। हम ना बहुत दफ़ा हम इस पर बहुत बहस कर चुके हैं। मैं आपको 2-3 नई बातें बता देता हूँ जिसमें ख़बर भी है और आप अच्छी तरह बैकग्राउंड भी समझ आएंगी। पहली तो बात यह है कि जो क्रिटिसिज्म पीटीआई के अंदर भी उस वक्त भी हुआ था, आपको याद है जिस तरीके से वो हमारे नैब के विजिट थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने बंद लिफाफा काबीना में पेश किया था और कहा था इसको मंजूर कर लें। और आपको पता है उस वक्त बड़ा शोर भी हुआ था और ख़ास तौर पे हमने देखा शरीफ मज़ारी ने कहा था कि हमें जब तक नहीं बताया जाएगा ख़त खोल के ये क्या है, हम इसकी क्यों मंजूरी दें। और शेख रशीद ने बाहर आके सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। बाद में फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने पैमरा के ज़रिए ये कहलवा दिया कि जी डिसइंफॉर्मेशन होगी और जनाब इसलिए ज़रूरी है कि जो नुक्ता नज़र हम इस हवाले से पेश करेंगे वही आना चाहिए, वो नहीं आया। दूसरी बात है हमने देखें जो मेरा ख्याल है जो ये इस सारे मामले में पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती है, इमरान खान उनकी बेगम के ख़िलाफ़, वो ये है कि आपको याद होगा कि बानी पीटीआई मुसलसल ये बात कहते थे कि इस केस को मैं अपने ऐसे गवाह पेश करूंगा कि इस केस को उड़ा के रख दिया जाएगा। उन्होंने आपने देखा बाद में उन गवाहों को विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ किया? आपके पास इतने सॉलिड गवाह थे जिसका तवातर के साथ आप पब्लिक में कह रहे थे, आपने क्यों नहीं किया? ये एक सवालिया निशान है। चलें, I'll get back to you, खबरें आ रही हैं, आखिरी बात हम होल्ड करेंगे, थोड़ा सा जरा सस्पेंस रहने दें कि खबर क्या है, क्योंकि मुझे उनका कानूनी पहलू भी लेना है। एडवोकेट खालिद राजा साहब आपकी जानिब आ रहे हैं कि इसके मुमकिना तौर पे ये जो फैसला अगर केस देखा जाए, इस केस के हवाले से देखते हुए, इसकी नौयत देखते हुए मुमकिना फ़ैसला क्या होगा? और ये जो कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के पास इसको बाद में चैलेंज किया जाएगा। आज अलीमा खानम साहिबा का भी हम देख रहे हैं, उनका बयान चला है कि जी बानी पीटीआई नाखुश हैं कि आज फैसला नहीं सुनाया गया, क्योंकि जितनी जल्दी फैसला आता उसको उतनी जल्दी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता था। क्या हाई कोर्ट से रिलीफ की कोई उम्मीद है पीटीआई को? वहाँ से कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कुछ रिलीफ मिल सकता है?
دیکھیے میں آپ کی آخری بات کا جواب پہلے دے دوں کہ جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو یہ ہر ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اگر سیشن کورٹ ہے, کوئی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے یا کوئی اسپیشل کورٹ ہے وہ سزا سناتی ہے, یا نیب کورٹ ہے, تو اس کے خلاف اس آرڈر کو آپ اسیل کرتے ہیں, اس ججمنٹ کو آپ چیلنج کرتے ہیں بیفور دی کنسرن, بیفور دی ریلیونٹ ہائی کورٹ. تو ان کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں, اور پھر وہاں سے ریلیف کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن آرڈز کیا ہیں خالد صاحب, آرڈز کیا ہیں کہ آپ کا جو ہائی کورٹ سے جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں کتنی % ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ متضاد آنے کی امید ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ تو 100% بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایویڈنس اسٹرانگ نہیں تھی, کوجنٹ نہیں تھی, کنونسنگ ایویڈنس نہیں تھی, یا کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس نہیں تھی, تو پھر ہائی کورٹ کیا بلکہ بعض اوقات ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا, سپریم کورٹ بری کر دیتی ہے. یہ تو اس کورٹ نے دیکھنا ہے, اس ساری ایویڈنس کو ایویلویٹ کرے گی کہ کتنی اسٹرانگ ایویڈنس پروسیکیوشن نے گزاری, یا جو نیب اتھارٹیز ہیں انہوں نے کتنے سالڈ کنکریٹ قسم کے ثبوت لے کے وہ کورٹ میں حاضر ہوئے. یہ تو فیصلے سے پتہ چلے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا, لیکن جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس کی پروسیکیوشن, اس کی پیروی ٹھیک طریقے سے کی گئی اور اگر گواہوں کو شیٹر نہیں کیا گیا اور وہ بالکل اپنے موقف پہ ڈٹے رہے, جس طرح سے ہم نے میڈیا میں دیکھا, اخبارات میں دیکھا, تو پھر یہ کنوکشن کا کیس ہے. اس لیے کہ بڑی آسان سی بات شام صاحب پہلے بتا چکے ہیں, کتنی ہو سکتی ہے کم سے کم 14 سال تک کنوکشن پرووائڈڈ ہے قانون کے اندر, اور فائن بھی ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو جس طرح کے شام صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ سب پوری قوم کو پتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کو ایک رقم جو منی لانڈرنگ کے ذریعے انگلینڈ میں منتقل کی گئی تھی وہ ملی وہاں سے, اور قانون ان کا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی رقم ہوگی تو اسی ملک کو واپس بھجوائی جائے گی جہاں سے وہ یعنی منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اس گورنمنٹ کو واپس بھیجی جائے گی. تو یہ گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس آنا چاہیے تھا, لیکن ملک ریاض صاحب اور عمران خان صاحب چونکہ اور بشرا بی بی ان کی آپس میں کنائیونس تھی, they were in league with each other, تو لہٰذا ملک ریاض صاحب نے انہیں کہا عمران خان صاحب کو چلیں آپ نا قانونی آپشنز پہ بتا دیں مجھے کہ فی الحال ان کے پاس قانونی آپشنز کیا ہوں گے اگر کنوکشن آتی ہے. ایک تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے, اگر وہاں سے نہیں تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے. جی سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ جائیں گے. یہ تو اپیل کسی بھی ملزم کا بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو اس فیصلے کے خلاف وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں کنوکشن کی صورت میں. اگر کنوکشن نہیں ہوتی, سپوز وہ بری ہو جاتے ہیں, تو پھر جو گورنمنٹ ہے یا نیب اتھارٹی ہے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس ایکویٹل کے آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں. احتشام صاحب ایک تو میں آپ کی جانب آ رہی ہوں, آپ نے جو خبر دینی ہے اس حوالے سے ایک تو وہ دے دیں, اس میں ایڈ آن یہ کیجیے گا میرا سوال کہ اس کے اگر ہم سیاسی ریپرکشنز دیکھیں, فیصل واڈا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سخت سزا ہوگی اس کیس میں. لیٹ سپوز اگر یہ ان کی جو پریڈکشن ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے, اس کے بعد سیاسی ریپرکشنز کیا ہوں گے, کیونکہ ایک جانب ہم ڈائیلاگس بھی دیکھ رہے ہیں, اس پر کس حد تک اثرات ہوں گے, پھر وہ ڈائیلاگس کی کامیابی کے کیا چانسز رہ جائیں گے پھر؟ دیکھیں آمنہ, جس طرح خالد صاحب بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے وکلاء نے کیسے کیس پیش کیا, اس پہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ 1 ارب سے زیادہ پیسہ وکیلوں نے آمنہ وصول کیا. اب یہ پی ٹی آئی کے بیاپ پہ پیسہ کسی نے دیا بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو, بہرحال یہ پیسہ لیا گیا. ہم نے خبر یہ ہے کہ کل رات تک یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کس طریقے سے آپ پیچھے ہٹیں گے, اور علی امین گنڈا پور کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کنونس کرنے میں, اور ساتھ بشرا بی بی بھی کہ یہ کیسز ایسے ہیں کہ جس پہ ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے دے رہے تھے قانون کے حوالے سے, اور احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. تو ہماری جو اگلی سٹوری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے چیئرمین ایف بی آر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60% لوگوں کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے, مگر جن سے ٹیکس زیادہ لینا چاہیے ان سے ٹیکس نہیں لے پا رہے. اس لیے جو آپ کا سیلریڈ طبقہ ہے اس پر ٹیکس بڑھایا جاتا ہے. یعنی ملک میں ایک طویل عرصے سے جس ان بیلنسڈ ٹیکس سسٹم کی نشاندہی کی جا رہی ہے, اسی قسم کی خود چیئرمین ایف بی آر بھی بات کر رہے ہیں.
وزیر خزانہ کے ایک بیان کے مطابق کچھ بڑی کمپنیز تقریباً 3400 ارب کے ٹیکس فراڈ میں ملوث ہیں، جبکہ اس وقت پاکستان کو 2000 ارب روپے کے ٹیکس گیپ کا بھی سامنا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیکس ایکسپرٹ نے بھی ہمیں ہم صاحب کے ساتھ ساتھ انور کاشف ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو۔ سر، سب سے پہلے آپ کی جانب ہی آ رہے ہیں، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں رواں مالی سال کی اگر ہم بات کریں، اس میں جو ہمارا سیلریڈ کلاس ہے انہوں نے تقریباً 50% یعنی 1550% زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے جو آپ کا باقی طبقات ہیں ان سے زیادہ۔ اب فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جو کچھ بڑی کمپنیز ہیں وہ 3400 بلین روپیز کے ٹیکس فراڈ میں ملوث ہیں۔ تو یہ جو ہم ان ڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں یا پھر جو ہم سیلریڈ کلاس پہ جو ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، اس سے یہ جو ٹیکس گیپ ہے ہمارا 2 ٹریلین کا، یہ پورا ہو پائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بیسکلی دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہو گئی، جو بات کی جاتی ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو بات لوگ کر رہے تھے وہی بی آر کے چیئرمین نے بھی کہا، اور کافی حد تک جو ہے فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات کہی۔ بات یہ کہ اس کا ادراک کیسے، اس کو کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ سیلری کلاس اس وقت سب سے زیادہ پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایشو یہ ہو گیا کہ ایف بی آر کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ان کو نیچے پھیلانا چاہیے، اور یہ جو پائی بڑا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی مسئلے جو انہوں نے جن کی نشاندہی کی ہے، ان سب کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن حل کرنے کے لیے ول ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایف بی آر کچھ کرنا بھی چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہا۔ اب یہ کیا وجہ ہے، یہ تو وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ٹیکس کے نظام کو سب پہ ٹیکس آنا چاہیے، کم ریٹ آف ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ سیلری والوں کو آپ سکویز کرتے رہیں، 50% ان کی سیلری پہ آپ ٹیکس لے کے جا رہے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ان ٹرمز آف سوشل جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں باہر کی طرف جاتے ہیں اور باہر جو ہے اپنی امپلائمنٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے برین ڈرین ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیکس کے نظام کو ایسا بنانا چاہیے۔ تو یہ ایف بی آر کی انکمپیٹنس ہے یا اس میں ہم کہیں کہ باقی پریشرز ہیں؟ آپ 50% لے لیں آپ مجھ سے، لیکن آپ مجھے روڈیں دیں، آپ مجھے پانی دیں، آپ مجھے سیکیورٹی دیں، آپ مجھے ایجوکیشن دیں، آپ مجھے ہیلتھ دیں، اور اب دوسرا جو ایک مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا جو ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو آپ لیں ٹیکس، لیکن اس طرح لگیں، تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا مسائل ہیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں سر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس کلیکشن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں رکاوٹیں، یہ ایف بی آر کی انکمپیٹنس ہے یا پھر دیگر پریشرز ہیں ہمیں، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں وہ بھی کائنڈلی ذرا بٹائیے گا اس حوالے سے، ان پر کیسے کام کر کے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں؟ ایف بی آر کو میں اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ پولیٹیکل ول نہیں ہوتی، یہ پالیسی میکرز کا ایشو ہے۔ یہ ٹیکس لگانا، ٹیکس کی امپلیمنٹیشن، یہ سارا پالیسی میکر کا کام ہے۔ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ ایف بی آر تو ایک کلیکٹر ہے، ایف بی آر تو ایک ٹول ہے، ایک وہیکل ہے جس کے ذریعے وہ کلیکٹ ہے، ان کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو ایف بی آر کو آپ جو ڈائریکشن دیں گے وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا کوئکلی بتائیے گا، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اگر ہم کر دیتے ہیں تو کس حد تک اس ایشو کو ہم کیٹر کر سکیں گے، کوپ اپ کر سکیں گے اس کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ نے ہم کا ورڈ یوں کہا، ہم نے تو آج تک کوئی ٹیکس کا کوئی پالیسی بنائی نہیں ہے، ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ آج ڈیجیٹلائزیشن بھی آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہی ہے، تو آئی ایم ایف اور جو دوسری ڈونرز ایجنسی ہیں وہ امپلیمنٹ کرانے پہ انسسٹ کر رہی ہیں، آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت پاکستان کا اونلی وے آف فارورڈ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن، لیکن اینڈ ٹو اینڈ۔ اگر اینڈ ٹو اینڈ نہیں ہوگا، بیچ میں ہائبرڈ سسٹم ہوں گے تو ہمیشہ یہ ڈسٹورشن رہے گی۔ جہاں بھی پاکستان کے آپ ٹیکس سسٹم میں ہیومن انٹریکشن لائیں گے، ان ٹرمز آف پیمنٹ، ان ٹرمز آف لیوی آف ٹیکس، سپلائی چین میں یہ پرابلم آتا رہے گا۔ آج بھی کراچی جیسے شہر میں ریسٹورینٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ نہیں لیتے۔ اس کو گورنمنٹ کی ریٹ ہونی چاہیے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی کہ آپ ڈیبٹ کارڈ پہ پیمنٹ نہیں لیں، کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ٹیکس کی چوری، ٹیکس چوری ہے۔ بالکل احتشام صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، یہ جو ایف بی آر کے چیئرمین کا اگر اسٹیٹمنٹ دیکھا جائے، یہ ایک طرح سے چارج شیٹ بھی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ٹیکس ریٹ انہوں نے کہا غلط ہے، وہی لوگ جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی باتیں کریں وہ خود ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے۔ یہ ایک تو اشارہ کس جانب ہے اور اس کو کس طرح سے اب دیکھا جائے گا اس معاملے کو؟
دیکھیں ہم نا یہ کاشف صاحب کی بات اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ول کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ جب آپ اپنا بہتر ٹیکسیشن کا نظام نہیں لا پاتے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس میں ویسٹرن انٹرسٹ کس کا ہے، بیوروکریسی کتنا بیچ میں روکتی ہے، سیاسی جماعتوں کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں. سوال بڑا اہم ہے جو میرا خیال ہے آپ نے کیا. ہم نا دیکھیں مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے، اب بات یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے، مسئلہ کمپیٹنس کا رہ گیا ہے. ابھی دیکھ لیں ہوتا کیا ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے نا ایف بی آر والے ایک چورن بیچتے ہیں نیا، کیونکہ آئی ایم ایف کا ایک بہت پریشر ہے $7 بلین پروگرام لینے کے لیے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے ہم نے 13 ٹریلین کا ہدف جو ہے نا مقرر کر دیا، جبکہ ہماری کیپیسٹی 11 ٹریلین سے زیادہ کی نہیں تھی. وہ جس کو کہتے ہیں کہ نی جرک ریئیکشن تھا، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا، آپ ساری کی ساری ایف بی آر ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہے سیاسی لوگوں پہ، یا دیتا ہے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم نا یہ معذرت کے ساتھ 3400 روپے کا معاملہ بھی میں نے پروب کیا ہے اس کو. دیکھیں یہ ایک الزام کی حد تک بات ہے، اندر سے اطلاعات جو آ رہی ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جی انہوں نے ٹیکس فراڈ کیا. بھی فراڈ کیا ہے تو آپ نے بندے نامینیٹ کیے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، ایف آئی آر درج کیا، آپ ان سے وصول کریں. میرا خیال ہے اس وقت جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی اب جب تک آپ ایک پالیسی لیول پہ آپ نہیں آتے، اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک سلیب اس کے بہتر نہیں ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں ٹیکس کے اپنا بات ہو رہی ہے آمنا تنخواہ دار طبقے کی. ابھی کاشف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 50% کرنے جا رہے ہیں تنخواہ دار کا. آمنا میرے خیال میں یہ 55% ہو چکا ہے. 45% جو ہے نا وہ تو سیدھا ٹیکس ہے، 10% سرچارج بھی لگایا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 45% جو ہے نا سے آپ 55% آپ ٹیکس دے رہے ہیں. تو اتنا ٹیکس تو میرا خیال ہے بڑے اور ممالک میں نہیں ہے جتنا ہمارا تیزی کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے. انور صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، یہ جو بینگ سیلریڈ کلاس، میرا تو اپنا بڑا دل کرتا ہے اس بات پہ کہ جی ایک تو ہماری سیلری سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اس کی مد میں ٹھیک ٹھاک موٹی رقم جائے گی. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھی ہمیں سامنا ہے. تو یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا سسٹم بن سکتا ہے، پاسبلٹی نکل سکتی ہے کہ آپ کے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جب آپ وہ پے کر لیں تو پھر آپ کو جو آپ کی سیلری پہ یا جو باقی معاملات پہ آپ کے ٹیکس لگ رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی ایگزمپشن مل جائے، کوئی چھوٹ مل جائے وہاں پر. دیکھیں ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 50% کے قریب پہنچ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی بات کی آپ نے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا سلیب چینج ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے سر، وہ آپ صبح نیا آرڈیننس لے کے آتے ہیں، امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اگر سلیب میں غلطی ہے تو امپلیمنٹ کر دیں. ایف بی آر کا جہاں تک ایگزیکیوشن کا تک رول ہے وہ بڑا محدود ہے. پالیسی میکرز کا اصل ایشو ہے. میرے خیال میں جو آپ بات کر رہی ہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں تو انڈائریکٹ پہ آپ کو چھوٹ مل جائے. دنیا میں آپ جس بھی ڈیولپ کنٹری میں جائیں گے وہاں ویٹ کی صورت میں آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اصل میں آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اسپریڈ کرنا پڑے گا. جو لوگ ہیو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگ نہیں رہا، ان کو آپ لے کے نہیں آ رہے. اور دوسری کنزمپشن بیس ٹیکس لگانا پڑے گا. آپ کی کنزمپشن بیس میں اتنا بڑا فلو ہے. ٹیکس بیس کو براڈن کیوں نہیں کیا جا رہا آپ کے خیال میں؟ یہ کس کا بیسٹ انٹرسٹ ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈن نہ کیا جائے؟ کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرے گا کون؟ پالیسی میکر کریں گے. ان کے ابھی تاجر دوست اسکیم آئی، ان کے ووٹرز کے اسٹیک تھے، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اب یہ اسپریڈ کہاں سے ہوگا؟ ٹریڈرز اتنا بڑا گیپ ہے. آپ نے مینوفیکچرنگ کی بات کی، آپ نے ٹریڈ ایکٹیویٹی میں اتنا بڑا گیپ ہے پاکستان میں کہ اگر ہم اس کو پوری طرح چینلائز کر لیں تو پاکستان کو کسی بھی ڈونر ایجنسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ول پاور اگر آپ کی ہو تو پھر آپ یہ اچیو کر سکتے ہیں معاملات. لیکن جو 2 ٹریلین کا ہم ٹیکس گیپ دیکھ رہے ہیں ایونچولی پھر وہی ہونا، انڈائریکٹ جو ہمارے ٹیکسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے یا سیلریڈ کلاس سب پہ مزید بوجھ ڈال دیا جائے گا. باتوں کی حد تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے. چلے جی ایک بریک لیتے ہیں. انور کاشف صاحب کا شکریہ ادا کریں گے اگلی سٹوری بریک کے بعد. ویلکم بیک. لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق اسلام آباد میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کو درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا گیا. اس کانفرنس میں 57 اسلامی ممالک کے نمائندگان، علماء، دانشور اور بین الاقوامی تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم موجودہ وقت کا اہم چیلنج ہے. مسلم دنیا کو اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے. بین الاقوامی اور پاکستانی تنظیمیں، مخیر افراد ہمارے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کردار ادا کریں. سوچیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک پاکستان شرح خواندگی کے اعتبار سے دنیا کے ٹاپ 20 ممالک میں بھی دکھائی نہیں دیتا. UN کے ذیلی ادارے یونیسیف کے مطابق اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کا 2سرا نمبر ہے.
رپورٹ میں بتایا گیا کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 22.8 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، جو اس ایج گروپ کی کل آبادی کا 44% ہے۔ 10 سے 14 سال کی عمر کی اگر ہم بات کریں تو 11.4 ملین بچے فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر رہے۔ پرائمری لیول پر تقریباً 10.7 ملین لڑکے اور 8.6 ملین لڑکیوں کا داخلہ تو ہوتا ہے، لیکن لوور سیکنڈری پر پہنچتے پہنچتے یہ ریشو 3.6 ملین لڑکوں اور 2.8 ملین لڑکیوں تک رہ جاتی ہے۔ پاکستان اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 1.9% تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، جو کم از کم 4% ہونا چاہیے۔ اس تمام صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام الحق کے ساتھ ساتھ ہمیں ایجوکیشن ایکسپرٹ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیے۔ تھینک یو سو مچ سر وقت نکالنے کے لیے۔ اگر ہم گرلز ایجوکیشن یا ویمن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر ہم سوشل بیریئرز اور کلچرل جو بیریئرز ہیں، ایک تو یہ آج کے موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں 2024 کی اگر ہم لیٹ سے بات کر لیتے ہیں، اس دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیریئرز اب بھی موجود ہیں جتنے پہلے تھے؟ اس کے علاوہ مزید کیا رکاوٹیں ہیں جن پر کام کر کے ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس مسئلے کو؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات پہلے کی نسبت تو بہت بہتر ہے۔ جس طریقے سے پہلے خواتین کی تعلیم کے اوپر بہت طرح کے ایک سوشل ٹیبوز ہوا کرتے تھے، آج کل تو والدین جو ہیں جو تھوڑے سے بھی مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں اتنے ہی پریشان ہیں جتنے کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں 30-35 سال میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، اور میرے آخری 10-20 سال میں ہر دفعہ میڈیکل کالج میں جب داخلے ہوتے ہیں تو لڑکیوں اور لڑکوں کا ریشو 70-30 بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کہ 70% لڑکیاں ہوتی ہیں اور 30% لڑکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کچھ پڑھے لکھے ہیں، مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں تو اب یہ بیریئر اتنا موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہماری لوور انکم گروپ ہے ان کے اندر یہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا جو مسئلہ صرف اویئرنیس کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ اکنامک ہے۔ وہ بچیاں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ بچیاں جو چھوٹا موٹا ماں باپ کے ساتھ کر کے گھروں میں، ان کی بہت بڑی پاکستان میں تعداد ہے، اور ان کے اسکول نہ جانے کی بہت بڑی وجہ اکنامک ہے۔ تو اس لیے اگر ملک کے اندر پیسے کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو، جو غربت کی سطح سے اوپر لوگوں کو لے جایا جائے اور لوگوں کے لیے روزگار فراہم کیا جائے، تو جیسے شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ بھئی اور لوگوں کو یعنی مختلف تنظیموں کو اور سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، وہاں میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی پلیج کرنا چاہیے حکومت کو کہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 1% جی ڈی پی کا تعلیم پہ لگتا ہے، تو اس کو 4% پہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسرا، ملک کے اندر تعلیم کے لحاظ سے 5-6 ڈفرنٹ قسم کی سٹریمز ہیں۔ ایک بہت امیر لوگوں والے سکول ہیں، ایک درمیانے امیر والوں کے سکول ہیں، پھر ایک پرائمری سرکاری سکول ہیں، پھر ایک مدرسہ سسٹم ہے، اور ان سب کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ 70 سال سے ہم ان کو سٹینڈرڈائز نہیں کر سکے۔ جہاں پر ہم حکومتی پرائرٹیز کی بات کریں احتشام صاحب، 2009 کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کے فروغ کے لیے جی ڈی پی کا 4% شیئر بنتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اوور دا ایئرز 2018 سے 2023 یعنی ان 5 سالوں کا ہی اگر ہم جائزہ لے لیں تو یہ 2% سے بھی جو جی ڈی پی کا جو شیئر ہے تعلیم کے لیے وہ کم ہو چکا ہے، یعنی 1.9 جو میں نے ابھی فگر کوٹ بھی کیا۔ تو سر یہ کہاں پر ہماری پرائرٹیز ہے؟ ایک جانب ہم تعلیمی ایمرجنسی کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب ہم تعلیم کے فروغ کے لیے اچھی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں عملی اقدامات ویسے نظر نہیں آ رہے۔ امنا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ 2009 کی تعلیمی اپنا ہیلتھ پالیسی، تعلیمی پالیسی جب آئی تھی خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، تو یہ 4% کا فگر رکھا گیا تھا جی ڈی پی کا، لیکن آپ نے دیکھا اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا، 1.5%، 2% سے زیادہ جاتے ہی نہیں۔ ہائر ایجوکیشن کو تو چھوڑ ہی دیں، آپ ادھر سے ہی آ جائیں کہ پرائمری تعلیم دینی ہے، مڈل تک، میٹرک تک، اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا جو پیسہ رکھتی ہے وہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں ہم نا بہت باتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں، ٹیبو تو کسی حد تک ختم ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہے۔ لوگ دیکھیں نا لوگوں کا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بچیوں کو پڑھا کے کیا کرنا، اور جی یہ تو شادی ہو جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میٹرک کے بعد بچی کی شادی کر دی جائے۔ ہمارے یہاں تو آپ دیکھ لیں آئے دن کیسز ہوتے ہیں، بچی ابھی بالغ بھی نہیں ہوتی تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں میں تو اس حوالے سے ایک چیز جانتا ہوں آمنہ کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ان کا رول پلے کرنے کی بات ہے، ساری باتیں چھوڑتے ہیں، سارا دن ہم دین کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کو آپ دیکھ لیں، وہ بڑا واضح طور پہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو یکساں
सलूक के साथ पैदा किया। इंसानियत का राइट है ना बेसिकली, तो इंसानियत में औरतों की तालीम, मर्द और औरत इसमें कोई जेंडर नहीं आएगा। अभी देख लें, आपने 57 ममालिक का जिक्र किया, चंद एक ममालिक हैं बाय द वे जो अभी आप देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया वो आगे हैं, टर्की भी आगे है, अभी सऊदी अरब ओपन अप हुआ और उसके बाद कतर और यूएई वालों ने कोशिश की है। अदरवाइज़ अफ्रीका के मुल्क देख लें, हमारे बाकी देख लें, एशिया में जो मुसलमान मुल्क हैं वो अभी बड़ी हद तक टैबू के तौर पे इनको देखा जाता है। कहते हैं जी देखिए ना, आज भी आप देख लें, बच्चे की पैदाइश पे मुंह बन जाता है बच्ची पैदा हो जाए, क्यों भाई? बच्चियाँ तो रहमत होती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो आप फिर ये एक तरफ आप दीन का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। तो तालीम के हवाले से तो मर्दों को, बच्चों को तालीम देने की बात होती है, तो बच्चियों को नहीं। और सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जितना रेशो तेज़ी के साथ बच्चियों को आप देख लें, रिजल्ट में देख लें, जितनी पढ़ाई वो करती हैं, जितनी मेहनत करती हैं, सारा वो जितनी बच्चे माजरत के साथ मर्द नहीं है, लड़के नहीं है। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि ओवर द इयर्स जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी ये एक माइंडसेट ज़रूर है जो पढ़ा भी देते हैं उसमें फिर हम देखते हैं कि आपके ऊपर जो एक एक्सटेंडेड फैमिली का प्रेशर होता है कि जी बच्चियाँ जब ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाती हैं तो वो ज़्यादा राइट्स की बात करती हैं या ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक बेसिक राइट है अपना पार्टनर चूज़ करने का, तो उसमें बहुत सी बीइंग अ वुमन मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो सर इसको कैसे एड्रेस करेंगे, इस माइंडसेट को हमने कैसे चेंज करना है, बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत वक्त लगेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक ज़माने में बच्ची की शादी करते थे तो हम ये कहते थे कि बेटा अब तुम्हारी डोली गई है वहाँ, अब तुम्हारा जनाजा वहाँ से आना चाहिए। तो अब वो बच्ची जिसका बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं है, वो इसको एक हुक्म खुदाबंदी समझकर मान के बेचारी किसी फजूल से शख्स के साथ, जो उसको मारता भी था, जो उसके साथ ज्यादती भी करता था, तो जिंदगी गुजारती थी। लेकिन जब आप एक तालीम याफ्ता बच्ची की शादी करेंगे तो ये वो डोली और जनाजे वाला फिनोमेना वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कहेगी कि मैं नहीं, मेरा जनाजा क्यों आएगा, मेरा जनाजा क्यों? जी हाँ, तो इसलिए ये तो होगा जब बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी, बच्चियां क्या, जब बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे, लोग जब तालीम से बहरावर होंगे तो उनको अपने हुकूक का पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट हुकूमतों के अलावा हमारी सिविल सोसाइटी का भी बड़ा रोल है इस हवाले से कि वो औरतों की, बच्चियों की तालीम के हवाले से इतना प्रोफाउंडली नहीं सोचते जितना सोचना चाहिए? जी एहतशाम साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बहुत, ये पूरी मुआशरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब 2024 में रहते हुए उस दकियानूसी ख्यालात के साथ नहीं रहा जा सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारा दीन, जैसे आपने बहुत राइटली बताया, हमारी शरई तौर पर जो एक मर्द और औरत के सोसाइटी में बिहेव करने की पाबंदियां हैं, वो जिस तरह औरत पर पाबंदियां हैं, मर्द पर भी एक पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों को जो कि उसकी हिफाजत के लिए हैं, उसके अंदर रहते हुए क्या हमारी पाकिस्तान की बेटी नकाब पहनकर जहाज नहीं उड़ाती? हमारे साथ बहुत सी डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने हाथ पकड़ के सर्जरी सिखाई हुई है, लेकिन मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, इसलिए कि वो नकाब में रहती हैं। आपने कैसी इंजीनियर्स देखी हैं, मैंने पुलिस की लड़कियां देखी हैं, क्योंकि यहाँ बहावलपुर में जब ये पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो कई दफा मुझे उनका सेशन लेने का मौका मिलता है, तो मैंने देखा नई ASI लड़कियां भर्ती हुई हैं और वो बिल्कुल नकाब में हैं, हालांकि उनके फिजिकल सारा काम करना होता है। तो इसलिए ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे उलमा को आगे आना चाहिए, हमारी सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, वालदैन को समझना चाहिए कि बेटी और बेटा अल्लाह ताला की तरफ से है और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बेटा सुख देगा और बेटी सुख नहीं देगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, सब साथ ही रहेंगे अगले टॉपिक के लिए। लेकिन हम ये जाते जाते कि इस हवाले से जो हम जहाँ पर हम फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर हमें मज़ीद बात करनी चाहिए। इसके लिए और भी वक्त निकालेंगे और इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। उड़ान पाकिस्तान का 5 साला 13वां मनसूबा है ये, और जब ये पेश किया गया तो ये उस एक ऐसे वक्त में पेश किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, जब ये उनकी जानिब से बताया गया कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो राइट ट्रैक पे है और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है। अब उसके लिए हम जो अहदाफ देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत से एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमी के हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचे अहदाफ सेट किए गए हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 तक पाकिस्तान को बनाना है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो आपकी जो GDP की शरह है, रेशो है, उसको भी 6% तक लेकर आना है। बहुत से हम सेक्टर्स में देख रहे हैं कि इसमें जो अहदाफ सेट किए गए हैं वो सुनने को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसका जो चैलेंजेस जुड़े हुए हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आज, वो क्या हैं? ख़ास तौर पे कहा यह जाता है कि जब किसी मुल्क में
सियासी यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो ही वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रहती है, यानी इकोनॉमी ग्रो कर पाती है। एक तो हम यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की क्या सिचुएशन है इस वक्त, इस मामले को कैसे देखा जाएगा, इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उसके लिए रोड मैप क्या है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, किसी भी मुल्क में जब आप इन्वेस्टर लाने की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की, तो इन्वेस्टर तब अट्रैक्ट होगा जब उस मुल्क की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ठीक हो, बिल्कुल वो सही मामला चल रहे हों, स्मूथली चल रहे हो, तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टर आता है और फिर वहाँ पे इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो बेहतर रहती है। अब इसको भी हमने देखना है क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज भी पाकिस्तान को दरपेश है। इस पे किस हद तक काम हो रहा है और आगे क्या क्या प्लान्स है, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब के साथ साथ हारिस नवाज साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप ही की जानिब आ रही हूँ मैं। अभी हम सिक्योरिटी की जो सिचुएशन की बात करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त हम देख रहे हैं बदमज़गी चल रही है रिलेशंस में, ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, और अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर जो मामला चल रहे हैं वो कितने काबिले इत्मीनान हैं? देखें, अभी तो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं और ये बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा हर मौके के ऊपर अफगान भाइयों के साथ और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनकी मदद की। ख़ास तौर पे अगर आपने देखा हो कि हम उनको गंदम भी देते हैं, उनको फर्टिलाइज़र भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, अफगान ट्रांसलेट में हमें कभी लेट नहीं होने दिया, वो भी काम करते हैं, हर किस्म की सफारती सतह पर उनकी मदद करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बायलेटरल रिलेशन जो अफगान गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे, और अफगान तालिबान को भी समझना चाहिए क्या उनको ख़ारजियों के साथ, TTP के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं या हमारे साथ बायलैटरल ताल्लुकात रखने हैं, जिससे हर वक्त आपको इकनॉमिकल फ़ायदा होता है, सफारती फ़ायदा होता है। लेकिन इशू ये है कि अफगान गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी दोहा एग्रीमेंट में, क्या उनकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देगी, वो पूरा नहीं किया। और आपके सामने हर वक्त वहाँ से इंटरप्रिटेशन होती है। अभी 2 दिन पहले भी अफगान जो मुलाकात हुई है उनके ये इंडियन काउंटर पार्ट के साथ, और वहाँ उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। वहाँ पर टोटल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि वहाँ अलकायदा को वो जो है वो वहाँ को ट्रेनिंग भी दे रही है, तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भी इनको मिल रही है, और हर किस्म की वहाँ पर जो है एपी सेंटर बना हुआ है टेररिज्म का, जो बड़ी तशवीश की बात है। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा, और इवन आज भी आप देखेंगे पाकिस्तान ने उनके एक जासूस को मारा है जो वहाँ से असला, गोला बारूद स्मगल करता था, जो प्लोरलाइज सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देता था। और उसका अफगान पासपोर्ट भी है, शनाख्ती कार्ड भी उसको मिला है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि अफगान गवर्नमेंट कहती थी हम अपनी सरजमीन, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें अब हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि 2 टोक अल्फाज में हम अफगान अबूरी हुकूमत से बात करें, अमेरिकन से बात करें, उनको पैसा दे रहे हैं, उसके बाद इंडिया कैसे उसको यूज़ करे वो अमेरिकन से बात करें, चाइना को करें। चाइनीज अफगानिस्तान में बहुत मायने मिलने निकाले, पैसा अफगान तालिबान को देते हैं, उनको चाहिए कि उनको पुश करें कि ये चीज़ें जब होंगी तो हालात बेहतर होंगे, वरना पाकिस्तान को डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा। वो ये है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके इनके ठिकानों को तबाह करें। एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं हारिस साहब, ये भी जो इंडिया की इंगेजमेंट अफ़गानिस्तान के साथ, पहले तो हम इस हवाले से बात भी करते रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के जो रिप्रेजेंट जो कर रहे होते हैं नुमाइंदगान, वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जी वहाँ से हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की सोयल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हम देखते हैं दहशतगर्दी के वाक़यात जन्म लेते हैं, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। अब हम प्रॉपरली इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं अफ़गान तालिबान की और इंडिया की, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसको किस तरह से केटर किया जा सकता है इस मामले को? ये बताया कि इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि प्रॉपर डोजियर बनाए, फैक्ट्स एंड फिगर का 2 चीज़ों का। एक, इंडिया ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, कनाडा में जो कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, यूरोपियन यूनियन में कर रहा है, हमसाया मुमालिक में रहे, बांग्लादेश में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में 20 इन्होंने हमारे वो कश्मीरी जो कि कश्मीर कॉज के लिए मांग रहे उनको मार दिया। ये इन्होंने जो एक नया सिलसिला शुरू किया, ये इट हैज़ टू कम टू स्टॉप। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान डोजियर बनाए प्रॉपर तरीके से, और उसमें जितने हमारे एम्बेसडर हैं दुनिया के इस्लामाबाद में, फॉरेन ऑफिस उनको ब्रीफ करे, उसके बाद अमेरिकन को बताएं, चाइना को बताएं, अपने सेंट्रल एशियन कंपनी इस रीजन में ईरान और रशिया और सेंट्रल एशिया को बताएं
تاکہ وہ تمام ممالک ان کو پریشر ڈالیں. احتشام صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، یہ جو سیاسی بحران ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی چیلنجز تو ہمیں درپیش ہیں، اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں، آپ سیاسی بحران کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی جو پی ٹی آئی کا خاص طور پہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن میں جو بیٹھی ہوئی پارٹی پی ٹی آئی کے معاملات جو چل رہے ہیں اس وقت، پی ٹی آئی کے ساتھ جو ڈائیلاگ نظر آ رہے ہیں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کے، اس میں کامیابی کے کیا چانسز ہیں؟ ہم نے دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ بات چیت کا دروازہ ہی کھلتا ہے، چاہے یہ انڈیویجولی ہوں، چاہے کلیکٹیولی ہوں، چاہے آپ قوموں کی زندگی میں دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے درمیان دیکھیں، ملک کے اندر، تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ جب تک آپ بات چیت نہیں کرتے معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہو کیا رہا ہے اس وقت ہے کہ نا، اب جب تک کہا جاتا ہے کہ جی جب بھی آپ نے بڑا مسئلہ حل کرنا ہے، حکومت سے آپ نے ریلیف لینا ہے، حکومت کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہے، آپ کی اپنی اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے، تو یہ کہا جاتا ہے گیو اینڈ ٹیک. اب سوال یہ ہے کہ جی سارا کچھ جو آپ بات کر رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کہیں کہ جی آپ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ آپ کا بنا دیں کمیشن، جوڈیشل کمیشن، اس کے جواب میں حکومت اگر کہتی ہے کہ جی آپ کی طرف سے میں کیا ملے گا؟ عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں کہ ایک بات پہ ہی قائم رہ جائیں کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ہی ہینڈل کر لیں. وہ جس طریقے سے سارا دن جھوٹ بولا جاتا ہے، اداروں کے خلاف، سیاسی اپنا شخصیات کے خلاف بولا جاتا ہے، اس کو روک لیں. ٹوٹل جھوٹ سے آپ کام لیں گے تو بات نہیں بنے گی. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ان کو بریک لگانی چاہیے. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر ان کو کنوے کیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ جی گنڈاپور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی کرم درم گوشہ دروازہ کھول سکوں. دیکھیں حکومت کی ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ حکومت ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، لیکن گیونگ اینڈ پہ اگر کوئی دوسری پارٹی ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ جب تک آپ مل بیٹھ کے مسائل کا حل نہیں کرتے، اور آپ کے اگر ڈیمانڈ ہے تو گورنمنٹ کی بھی ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے اتنے عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے. دوسری بات ہے، ہم نا سیاسی طور پہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کتنے بھی اختلافات ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ خالی عدم استحکام ہی ایک فیکٹر ہوتا ہے. دیکھیں نا، جو آپ کے اڑان پاکستان کی کامیابی کی نشانی بن سکتا ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے. میرا اپنا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں جنگ زدہ ملکوں میں بھی انویسٹر چلا جاتا ہے، پرووائڈیڈ کہ پالیسی کلیئر ہو، کنٹینیوٹی ہو، کنسسٹنسی ہو. آپ آج ایک پالیسی بناتے ہیں، اگلے بجٹ میں اس کو چینج نہیں کر دیتے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر، آپ کو یہ لگتا ہے ختم ہو چکی ہے، بڑی حد تک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو چاند صاحب آپ کا بھی اس حوالے سے ٹیک آ چکا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.